گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کا پیدا کرنے والا اور انسانوں کا پالنے والا اور تمام کی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور سب کو پالنے والا اور سب کو انتہا تک پہنچانے والا ہے۔ تمام کی تمام مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اور جنات کو اپنے احکام کا پابند بنایا، مکلف بنایا۔ مکلف کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے ملنے والے کچھ احکام ہوں گے اور بندے کو اختیار دیا جائے گا اپنے اختیار سے ان احکامات پر عمل کرے، اور کچھ چیزوں سے منع کیا جائے گا اپنے اختیار سے ان چیزوں سے باز آ جائے اور رک جائے۔ احکامات پر عمل کرے گا اور جن چیزوں سے روکا اور باز آنے کا کہا ان تمام چیزوں سے باز آیا تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے گا، اور اگر احکام کی پابندی بھی نہ کی، جن چیزوں سے منع کیا تھا، روکا تھا، ان سے بھی باز نہ آیا تو پھر یہ اللہ کے یہاں سزا پائے گا، سخت ترین سزا پائے گا۔ آج کی اس نشست میں مجھے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات جو کہنی ہے وہ یہ کہ 2 دن ہمارے لیے اور خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان کے لیے 2 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ایک 6 ستمبر اور دوسرا 7 ستمبر۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ کامیابی کے 4 اصول جو اللہ نے بتلائے ہیں وہ کیا ہیں، اور ان اصولوں کو ہمیں کیسے اپنانا چاہیے۔ اور تیسری اور آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اس وقت موجودہ حالات میں، جن حالات میں ہم چل رہے ہیں اور ہمارا ملک جن حالات کا شکار ہے، ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ 2 دن 6 ستمبر 1965 کا دن منایا جاتا ہے، اس دن کو پاکستان کے لیے یوم دفاع کہا جاتا ہے، اور اس دن میں ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر مختلف قسم کی تقاریب اور مختلف قسم کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اور جہاں ملک سے ہمدردی رکھنے والے، وطن سے محبت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اور وہ اپنے ماتحتوں کو ایک عظیم، ایک بڑی سوچ دیتے ہیں اور تاریخ سے آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ آنے والی نسلیں تاریخ کو جانیں گی، سمجھیں گی، اپنے آباء و اجداد کی ماضی کو سمجھیں گی تو ان کے اندر وطن سے، ملک سے وفاداری اور محبت کا عنصر ان میں پیدا ہوگا۔ اور جن بیچاروں کو کچھ خود ہی پتہ نہیں ہوتا، وہ 6 ستمبر کو تقریب تو رکھ لیتے ہیں اور وہاں 2 تقریریں کر لیں، کچھ موسیقی کا انتظام کر لیا، کہیں تو ناچ گانے کا انتظام کر لیا، یوں کر کے 6 ستمبر کے دن کو وہ بھی ٹپکا دیتے ہیں۔ چھٹی کا دن ہے نا، تو اس کو یوں بھی گزار دیا جاتا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، ملک پاکستان سے ہمدردی رکھتا ہے،
اور وفاداری کرتا ہے اور پاکستان کی تاریخ سے اگر وہ آگاہ ہے تو وہ اپنے ماتحتوں کی صحیح ذہن سازی کرتا ہے کہ بھائی 6 ستمبر کو ہم یوم دفاع مناتے ہیں، اور اس دن کو ہم یوم دفاع کا دن کہتے ہیں اس لیے کہ 6 ستمبر 1965 کے اندر ہمارے پڑوسی ملک کی اسلام دشمن افواج نے ملک پاکستان کی سرحدوں کو عبور کر کے اس ملک پر قابض ہونے کا ناپاک ارادہ کیا، اور ہمارے اس ملک کی غیور افواج نے جو اس وقت ایمانی جذبہ جہاد سے سرشار تھے اور قوم اور ملک کی وفاداری اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ان جوانوں نے ان دشمن افواج کا منہ توڑ جواب دیا، اور یہ رہتی دنیا تک مثال بن گیا کہ چند نہتوں پر، کمزوروں پر ایک طاقتور قوم نے، ایک طاقتور فوج نے حملہ کیا، اور کس طرح سے اسے منہ کی کھانی پڑی اور کس طرح سے اس کو ذلت اور رسوائی ہوئی۔ ان کے لیے تو وہ ذلت اور رسوائی کا دن ہے، اور ہمارے ملک کے پاکستان کے لیے وہ عزت کا دن ہے کہ جس دن میں ہماری فوج نے اور ہمارے جوانوں نے اور ہمارے جرنیلوں نے اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کر دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہم اپنی نئی نسل کو یہ سبق دے سکتے ہیں کہ ہمارا جوان، ہمارا بچہ، اس کے اندر نمبر 1 پہلی ترجیح تو اسلام کی وفاداری، اسلام کا تحفظ، ثانیاً دوسرے نمبر پر ملک کا تحفظ اور اپنی قوم کا تحفظ، اور ملک کے تحفظ کے لیے اور اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا تصور اندر موجود ہو، اور صرف خیال ہی موجود نہ ہو۔ اگر اللہ نے کوئی ایسا موقع لایا تو ہمارا ہر جوان ایسا ہو، اور ہمارا ہر بچہ ایسا ہو، اور ہمارا ہر بوڑھا ایسا ہو کہ وہ اپنی جانی، اپنی مالی، اپنی ہر طرح کی قربانی ملک اور ملت کے لیے دینے کے لیے ہم وقت تیار رہے۔ تو ایک تو یہ 6 ستمبر کا دن جو منایا جاتا ہے یہ دن ہے۔ دوسرا میں نے عرض کیا کہ 7 ستمبر ہے، 7 ستمبر کا دن بھی ہمارے لیے اور امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس کو عام طور پر شاید ہمارے جوان، ہمارے بچے اس دن سے ناواقف ہوں، تو وہ بھی اپنی ماضی کی تاریخ کو سمجھیں اور ان کے سامنے بھی ماضی کی تاریخ دہرائی جائے تاکہ ان کے اندر بھی اسلام کا ایک شعور بیدار ہو۔ یہ وہ دن تھا کہ جب انگریز نے ایک متحدہ ہندوستان، جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو ایک شخص کو تیار کیا جس شخص کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو مرزا غلام احمد کو اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا، اور اس نے آ کر یہ فتویٰ دیا کہ میں نبی ہوں، اور جہاد جو تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ ایک پورے ملک میں بر صغیر میں ایک بحث چل پڑی، اور کچھ اس کے فرما رواں اور اس کے پیروکار بنتے چلے گئے اور اس کی جماعت بڑھتی چلی گئی۔ دوسری طرف علماء ربانیین اور جو امت کے مقتدر علماء اور مقتدر زعماء اور امت کا درد رکھنے والے، اسلام کو، اسلامی احکام کو، شریعت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو سمجھنے والے لوگ تھے، وہ ان کی اس تحریک کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے بھی اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا
کتنی جانیں لگیں اور کتنی جانیں قربان ہوئیں۔ بالآخر 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کی اسمبلی سے یہ بات طے ہو گئی اور یہ قانون بن گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود بھی اور اس کے تمام پیروکار اور سارے کے سارے اس کی اتباع کرنے والے اور اس کا نظریہ رکھنے والے وہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے اور غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے۔ لہٰذا اب ملک کا قانون یہ بنا کہ اب ان کو ملک کے اندر غیر مسلم اقلیت بن کر رہنا پڑے گا، جس طرح سے ہمارے ملک میں کرسچن بھی رہتے ہیں، جس طرح سے ہمارے ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، جس طرح سے ہمارے ملک میں یہودی بھی رہتے ہیں۔ یقیناً ان میں سے کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں یہودی ہوں، ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں، کرسچن کہتا ہے میں کرسچن ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو اسی طرح سے ان کے لیے یہ قانون بن گیا کہ جب یہ غیر مسلم قرار دیے گئے تو ضروری ہے کہ یہ اسلام کا نام نہیں استعمال کر سکیں گے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ نمبر 2، یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسلمانوں کی طرز پر نہیں بنائیں گے۔ جس طرح سے مسلمانوں کی مسجد ہے، اس کا مینارہ ہے، اس کا محراب ہے، دور سے دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، لیکن چرچ کو کوئی دیکھ کر نہیں کہتا کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، کیونکہ تمیز ہے اس عبادت گاہ میں اور اس مسلمانوں کی عبادت گاہ میں فرق ہے۔ اس لیے یہ قانون بنایا گیا کہ قادیانوں کی عبادت گاہ میں اور مسلمانوں کی عبادت گاہ میں فرق ہوگا۔ وہ اپنی عبادت گاہ کا مینارہ، محراب اور مسلمانوں کی عبادت گاہ کی شکل نہیں دے سکتے۔ یہ قانون پاس ہوئے۔ اب اگر کوئی شخص ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی شک نہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ آور ہوتا ہے، لیکن اس حملے کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے قانون کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ ملک کے قانون کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ اسلام کا بھی دشمن کہلائے گا اور وہ ملک کا بھی دشمن کہلائے گا۔ ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والا یقیناً ملک کا غدار کہلائے گا اور ملک کا مجرم اور ملزم کہلائے گا، اور اسی طرح سے وہ اسلام کا بھی دشمن اور اسلام کا بھی ملزم کہلائے گا۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ عرض میں نے کیا کہ 7 ستمبر 1974 میں مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے تمام متبعین کو غیر مسلم اقلیت پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے قرار دیا، اور مقتدر علماء، مقتدر زعماء اور بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں یہ فیصلہ طے ہوا۔ تو 2 باتیں تو یہ تھی کہ یہ 2 ایام ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ پہلے والی جو بات آپ نے کہی ہے تو شاید وہ تو زیادہ اہمیت کی حامل ہو، اس لیے کہ جناب وہ یوم دفاع کہلاتا ہے اور ملک کے جوانوں نے اس دن 1965 میں اپنے ملک کا دفاع کیا، لہٰذا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے عزیز دوستو، جس طرح سے وہ دفاع ہے وہ جغرافیائی سرحدوں کا دفاع ہے، اور 1974 کے اندر جو غیر مسلم اقلیت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، یہ اسلامی سرحدوں کا دفاع ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اپنے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کرے، اور ضروری ہے کہ اپنے اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرے۔ کیوں جی؟ جس طرح سے یہ ملک کی ایک باؤنڈری ہے اور یہ ملک کی ایک حد بندی ہے، اور ملک کا کوئی نمائندہ اور ملک کی افواج اور ملک کے مخلص لوگ یہ نہیں چاہتے کہ دشمن اس
बाउंड्री के अंदर दाखिल हो, इस सरहद के अंदर दाखिल हो, और दुश्मन को उसके अंदर दाखिल होना गवारा नहीं किया जाता। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी नजरों से मशकूक नजर आता है, उसे भी जान फटक की जाती है, उसे देखा जाता है, कहीं जासूस न हो, कहीं दुश्मन न हो, कहीं मुल्क को नुकसान न पहुंचाए, कहीं मिल्लत को नुकसान न पहुंचाए, कहीं बाहमी तनाज़ा न खड़ा कर दे, कहीं कोई प्रोपेगेंडा न खड़ा कर दे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे वो अफवाज की जिम्मेदारी है कि वो जगराफियाई सरहदों की हिफाजत करें और आवाम इस मौके पर उनका भरपूर साथ दें, इसी तरह से दूसरी तरफ इस्लाम की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना, इस्लाम की सरहदों की हिफाजत करना उलमा की जिम्मेदारी है और अवाम की जिम्मेदारी है कि वो उलमा का इस जगह पर भरपूर साथ दे। कैसे जिम्मेदारी है? उलमा की जिम्मेदारी है कि ये इस्लाम की एक बाउंड्री है, ये चीज़ें इस्लाम के अंदर शामिल की जाएंगी और ये चीज़ें इस्लाम से खारिज हैं, इन चीज़ों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत की एक सरहद और बाड़ लगी हुई है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वला किर रसूल अल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो खातमन नबिय्यीन हैं, तमाम नबियों के आखिरी नबी हैं, तमाम रसूलों के आखिरी रसूल हैं। आपने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन, कि मैं आखिरी रसूल हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ। आपने फरमाया गुज़िश्ता उम्मतों में ऐसा होता था कि कानत बनु इसराइल तसूसहुमुल अंबिया, बनी इसराइल का नज़्म व नस्ख अंबिया चलाया करते थे। कुल्लमा हलक नबियुन, जब भी कोई नबी दुनिया से रुखसत हो जाता, खलफहु आखर, दूसरा नबी आकर उसका जाननशीन बन जाता। इल्ला, मगर अब फर्क ये है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। क्या होगा फिर? दीन का सिलसिला कैसा होगा? आगे कैसे जारी रहेगा? आप कह रहे हैं क़यामत तक रसूल हूँ, क़यामत तक नबी हूँ, सारे इंसानों का रसूल, सारे इंसानों का नबी हूँ, तो फिर दीन आगे कैसे बढ़ेगा? आपने फरमाया मेरे खुलफा होंगे, मेरे नाइबीन होंगे, वो उलमा होंगे, वो अतक़िया होंगे, वो बुजुर्गान दीन होंगे। लिहाजा प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर तरह से बाड़ लगा दी कि अब इस्लाम के अंदर किसी और नबी के आने की कोई गुंजाइश नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ुर्ब क़यामत में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन ही की पैरवी करेंगे और इसी दीन की वो नश्र इशाअत करेंगे। वो अपने दीन की नश्र इशाअत नहीं करेंगे, वो बहैसियत उम्मती होने के तशरीफ़ लाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को तरक्की देंगे, दीन इस्लाम को फैलाएंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, जिस तरह से सरहदों की हिफाजत, जगराफियाई सरहदों की हिफाजत ज़रूरी है, इसी तरह से इस्लामी सरहदों की हिफाजत भी ज़रूरी है। कोई गैर मुस्लिम इस्लाम की सरहद के अंदर दाखिल होकर अपने आप को मुसलमान कहकर कहीं मुसलमानों को नुकसान ना पहुंचाए, कहीं दीन को नुकसान ना पहुंचाए, कहीं इस्लाम को नुकसान ना पहुंचाए। जैसा कि कोई आदमी गैर मुल्की इस मुल्क के अंदर शामिल होकर, वो हमारा मुल्क का नहीं है, वो दुश्मन मुल्क का है, लेकिन वो अपने आप को यहाँ का जाहिर करके वो मुसलमानों के अंदर, वो पाकिस्तानी कौम के अंदर घुसकर इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और बाहमी जो है वो इंतशार फैलाने की कोशिश करता है, उसे किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जो शख्स मुसलमान नहीं है, वो इस्लाम के अंदर इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, इस्लाम का नाम लेकर, इस्लाम का लिबास पहनकर, इस्लाम की
کے تشخصات کو اور اسلام کے شعائر کو استعمال کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے گا، اسلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، نئی نسلوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، کلمہ بھی بولے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن محمد رسول اللہ کا وہ معنی نہیں سمجھتا جو ایک مسلمان سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ سے مراد محمد عربی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم وہ مراد ہیں، وہ یہ نظریہ قائم نہیں کرتا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا شخص غیر مسلم قرار دیا جائے گا۔ اس میں گھبرانے کی، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتا ہے تو کتے کو تو کتا ہی کہا جائے گا، بکری ہے تو بکری کو تو بکری ہی کہا جائے گا، اس کو نام تو نہیں بدل کے دیا جائے گا۔ بات سمجھے بھائی؟ تو اسی طرح سے اس میں ہمیں بالکل ایک صاف نظریہ رکھنا چاہیے اور بالکل دو ٹوک نظریہ رکھنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کے اغماض اور کسی قسم کی پیچیدگی سے ہمیں نہیں کام لینا چاہیے، کوئی دوغلا پن نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیے گا، بہت اچھی طرح سے ایک بات کہنے لگا ہوں اور اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے۔ اسلام وہ دین ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام بلندی چاہتا ہے، اسلام اپنے آس پاس خودرو پودے نہیں اگنے دیتا، اسلام اپنے آس پاس خودرو پودے نہیں اگنے دیتا۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، بیت المقدس کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، حکم آیا بس بیت اللہ کی طرف رخ کر دیجئے، اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا چلو ہم ایسا کر لیتے ہیں، اس طرح سے کر لیتے ہیں، رخ ایسا کر لیں بیت اللہ بھی سامنے آ جائے اور بیت المقدس بھی سامنے آ جائے۔ چلو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے سے منع تو نہیں کیا نا، یہ کہا کہ قبلے کی طرف رخ کر لو، بیت اللہ کی طرف رخ کر لو، ادھر سے رخ کرنے سے روکا تو نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک اور مثال، اچھا کچھ لوگوں نے کہا بھئی ہفتے کے دن کی تعظیم کرنے سے منع تو نہیں کیا، اسلام میں جمعے کا دن بتایا ہے نا عبادت کا اور تعظیم کا، ہفتے کی دن کی تعظیم سے روکا تو نہیں ہے نا، چلو کیا بات ہے ہم ہفتے کی تعظیم بھی کر لیں گے۔ اس پر آیت آئی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو صاف صاف سن لو، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کہ اس طرح سے ہم کر لیتے ہیں کہ بیت المقدس بھی سامنے آ جائے اور بیت اللہ بھی سامنے آ جائے، اس طرح سے ہم کر لیتے ہیں کہ جمعے کی بھی تعظیم آ جائے، ہفتے کے دن کی بھی تعظیم آ جائے۔ خبردار، ایسا کرنا یہ شیطان کی پیروی ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اب اسلامی احکام کے آنے کے بعد اگر تمہارا میلان ذرہ بھی کسی اور دین کی طرف ہو گیا تو سمجھ لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے، لیکن وہ حکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں مہلت دے۔ ایسی آیت آئی کہ سب کی سب نظریات اور سب کے سب خیالات چھٹ گئے اور صاف بات کر دی، بالکل کلیئر بات کر دی کہ اسلام ایک اپنا ذاتی تشخص رکھتا ہے، اسلام وضع میں ایک تشخص رکھتا ہے، اسلام معاشرت میں ایک تشخص رکھتا ہے، اسلام معاش میں ایک تشخص رکھتا ہے۔ چلو جی ہم ادھر بھی ہو جائیں گے، ادھر بھی ہو جائیں گے، یوں بھی کر لیں گے، یوں بھی کر لیں گے، یوں بھی کر لیں گے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام کہتا ہے ایک بن کر رہو، ایک بن کر رہو۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارا کلمہ کیا ہے؟ جانتے ہیں نا سب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ ایسا ہی کر سکتے تھے کہ کلمہ ایسا لفظ بن جاتا کہ بھائی نہیں کہو نا، ان کو برا بھلا کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ارے بتوں کو برا بھلا کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ارے ماحول ایسا نہیں ہے، ارے مکہ کا ماحول ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ خود بیت اللہ 360 بتوں سے بھرا پڑا ہے، نہیں ماحول اس کا ساتھ نہیں دیتا، ماحول سازگار نہیں ہے۔
آپ اللہ کی بات کرتے رہیں، اور جناب آپ صلح رحمی کی بات کرتے رہیں، اور آپ جناب غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی بات کرتے رہیں، آپ بیواؤں کے ساتھ جو ہے ہمدردی کی بات کرتے رہیں، صلح رحمی کی بات کرتے رہیں۔ کون آپ کو ٹوکتا ہے؟ آپ نے نبوت کے بعد دعوت کا آغاز فرمایا لا سے، لا الہ، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں یہ بت کچھ کرنے والا، نہ یہ بیٹے دینے والا، نہ یہ بیٹیاں دینے والا، نہ یہ مرادوں کو پورا کرنے والا، نہ یہ جناب نفع کا مالک، نہ یہ نقصان کا مالک، سب کی نفی کر کے پھر کہا الا اللہ، صرف اللہ ہی ہے، صرف اللہ ہی۔ ایسا ہو سکتا تھا نا محمد رسول اللہ کہتے اللہ نفع دیتا ہے، اللہ نقصان دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ یہ دعوت تو نہیں دی، پہلے نفی کروائی پھر اللہ کے لیے اس بات کروایا۔ اپنے دل کو گندگیوں سے خالی کرو گے پھر جا کے اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ اس لیے پہلی دعوت کا آغاز ہوا لا الہ الا اللہ۔ جو دعوت جب پہلی دی تو اس اسلام کی دعوت کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ سامنے پھول نہیں بچھائے جاتے، پتھر آتے ہیں میرے عزیز، پتھر آتے ہیں۔ پہلے تو رسول اللہ پر پتھر نہیں برسا تھا، پہلے تو رسول اللہ کے راستے میں کانٹے نہیں بچھے تھے۔ ارے 40 سال کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ کی بات کہی، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بھی بچھے، اب آپ کو پتھر بھی مارے گئے، اب آپ کا چہرہ لہوان بھی ہوا، اب آپ کے رفقا کو گھسیٹا بھی گیا، اب آپ کے ساتھیوں کو زخمی بھی کیا گیا، اب آپ کے ساتھیوں پر لوہے کی سلاخیں گرم کر کے لگائی گئی۔ یہ سب اس وقت ہوا جب لا الہ الا اللہ کی بات آئی۔ تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسلام ایک نظریہ رکھتا ہے، اسلام ایک تشخص رکھتا ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی پہلی۔ دوسری بات میں بہت مختصر کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو آؤ کامیابی کے 4 راستے سمجھاتے ہیں آپ کو۔ ایمان والو اصبروا، صبر کرو۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت بتا رہا ہوں، ایمان والو کیا کرو؟ بولو بھائی، صبر کرو۔ اب صبر کو سمجھ کے جائیے گا، آج اس نشست سے صبر کو سمجھ کے جائیے گا۔ صبر کا معنی، ایک آدمی رو رہا ہے باپ مر گیا، صبر کرو صبر کرو، ارے یہ صبر ہے، یہ صبر پورا نہیں ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، سمجھ کے جائیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر کرو۔ صبر کا پہلا معنی دین پر جم جاؤ، یہ ہے صبر، یہ ہے صبر۔ نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہ رہا، اپنے نفس کو نماز پر جما دو۔ گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روک لو، صبر کر لو، یہ ہے صبر۔ دین پر جمانا، گناہوں سے بچنا، مصائب میں جزع فضع نہ کرنا، یہ 3 معنی ہو گئے صبر کے۔ اگر یہ 3 معنی نہیں ہیں تو آپ کا صبر ادھورا ہے۔ اس پر آپ مت فضیلت سنائیے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے انتہا اجر دیا جائے گا۔ قرآن جہاں بھی صبر کی بات کرتا ہے، یہ 3 قسمیں صبر کی ہوتی ہیں، ساتھ 3 قسمیں صبر کی ہوتی ہیں۔ ادھورا صبر نہیں ہے۔ صبر کو صرف ایک جہت سے مت لیا کرو، صبر کو 3 معنوں سے لیا کرو۔ قرآن جہاں بھی وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے، جو دین پر جمنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، مصیبت آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، کیا ارشاد فرمایا؟ ایمان والو کیا کرو؟ صبر کرو۔ تو صبر کے کتنے معنی بتائے؟ نمبر 1 بھول گئے، دین پر جمنا، سارے احکام پر عمل کرنا۔ نمبر 2 گناہوں سے بچنا۔ نمبر 3 مصائب جب آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو اس وقت جزع فضع سے بچنا۔ مصیبت پر جس کو آپ کہتے ہیں صبر کرنا، وہ تیسری قسم ہے۔ دین پر عمل کرنا، گناہ سے بچنا، مصیبت پر صبر کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ صبر کے 3 معنی ہیں، ان تینوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ کامیابی کا پہلا اصول ہے بھائی،
یہ کس نے بتایا؟ یہ قرآن نے بتایا. کس نے بتایا؟ قرآن کریم نے. کہاں ہے؟ سورہ آل عمران کی آخری آیت. پوری سورت کا خلاصہ آخری آیت میں ذکر فرما دیا. تو یہ کامیابی کا پہلا اصول، ایمان والو صبر کرو. نمبر 2 وَصَابِرُوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. دوسرا معنی، کفار کے مقابلے میں آپ کو ڈٹنا چاہیے، جمنا چاہیے. بزدلی نہ دکھایا کرو، کمزور مت پڑا کرو. اب آپ کہیں گے ہمارا مقابلہ تو کفار کے ساتھ نہیں ہے. بھائی آپ کا تجارتی لین دین ایک کافر کے ساتھ ہے، غیر مسلم کے ساتھ ہے. آپ کیوں اپنے نظریے کو کمزور کرتے ہو اس کے سامنے؟ تمہیں ڈٹنا چاہیے. نہیں، مجھے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، میں یہ تجارت نہیں کر سکتا تیرے ساتھ، میں یہ معاملہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت مجھے نہیں دیتا. یہ ہے صابرو. کافر کے مقابلے میں تمہیں جمنا چاہیے. اور اگر میدان کارزار گرم ہو جائے، میدان جنگ کافر کے ساتھ گرم ہو جائے، تو اس میں بھی تمہیں ڈٹنا ہے. لیکن زندگی کے ہر شعبے میں تمہیں کافر کے سامنے جم جانا ہے. تمہیں اپنے مذہب میں لچک نہیں دکھانی. نہیں جی، کیا کریں جی، کیا کریں، ساتھی ناراض نہ ہو جائے، کیا کریں جی، دوست ناراض نہ ہو جائے. ارے جی میری 30 سالہ دوستی ہے، یہ نہ ناراض ہو جائے. اسلام کا حکم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو. ارے ہم کوئی بڑے مسلمان تھوڑے ہی ہیں، ارے ہم کوئی بہت زیادہ دین پر عمل کوشش ہی کرتے. ارے میرے پیارے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کیوں اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہو؟ یہ کیوں اس غیر مسلم کو ایک بات کرنے کا آپ موقع دے رہے ہو؟ اس کو کیوں اپنے خلاف حجت قائم عند اللہ کے ہاں حجت قائم کرنے کا موقع کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے صابرو، کافر کے مقابلوں میں ڈٹ جاؤ. اور دوسرا اصول ہو گیا کامیابی کا. تیسرا اصول ورابطو. رابطو، رباط، پہرہ داری. رباط کرو. رباط معنی سرحدوں کی حفاظت کرو. سرحدوں کی حفاظت وہی 2 معنی آ جائیں گے جو پہلے عرض کر چکا ہوں. جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کرو، اسلامی سرحدوں کی بھی حفاظت کرو. اور اس پر اتنے فضائل سنائے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک دن اپنے ملک اسلام کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو کسی سرحد پر پہرا دے گا، ایک دن کا پہرا دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا سرحد پر، جس سے مسلمان محفوظ ہو جائیں، مسلمانوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں، مسلمانوں کے مال محفوظ ہو جائیں، اور مسلمان یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی اور عبادت کریں. کیا ثواب ہے؟ ایک دن اور ایک رات پہرا دینے کا ثواب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، 1 ماہ مسلسل روزے رکھنے کا ثواب ہے. 1 ماہ مسلسل ساری رات شب بیداری تہجد پڑھنے کا ثواب ہے. اور اگر یہ مر جاتا ہے اسی حال میں تو اس کے نامہ عمل میں قیامت تک اجر لکھا جاتا رہے گا، لکھا جاتا رہے گا، اور اس کو اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا رہے گا. اس لیے اتنی اہمیت ہے جغرافیائی سرحدوں کی، اسلامی سرحدوں کی، اس لیے کہ جب سرحدوں کی حفاظت ہوگی تو ملک کے اندر عبادت ہو سکے گی. ملک کے اندر ہم یکسوئی کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کے عبادت کر سکیں گے. اس لیے اتنی اہمیت ہے. اور چوتھا اصول واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو. یہ سب کو حکم ہے. خوف خدا اپنے اندر لاؤ بھائی، خوف خدا اپنے اندر لاؤ. کیوں آج خوف خدا ہمارے دلوں سے رخصت ہو گیا؟ کس نے روکا ہے روڈ پر گاڑی چلانے والے کو کہ وہ صحیح گاڑی نہ چلائے؟ ملک ہی خراب ہے، ملک کو گالیاں دے رہا ہے، قانون ہی نہیں ہے. ارے تمہیں قانون کی خلاف ورزی یہاں کرنے کا کس نے کہا ہے؟ کیوں قانون کی خلاف ورزی خود کر رہا ہے؟ اپنی ذات سے شروع کرو نا.
اپنی ذات سے شروع کرو نا. دسیوں قانون کی خلاف ورزی کر کے جہاں ایک کام 15 منٹ میں ہوتا ہے 1 گھنٹے میں کام ہو سکتا ہے, لیکن وہاں رشوت دے کر 5 منٹ میں کام کرا لیتا ہے. تجھے کس نے رشوت دینے پر مجبور کیا؟ کس نے تمہیں مجبور کیا؟ 4 گھنٹے کھڑے ہو کر وہی کام ہو سکتا ہے, لیکن 4 گھنٹے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے. 4,000 روپیہ رشوت دینے کی ہمت ہے تمہیں. کس نے تمہیں مجبور کیا اس رشوت دینے پر؟ کیا اللہ کا خوف نہیں ہے؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں کے دونوں دوزخ میں جائیں گے. خوف خدا ہی نہیں ہے اندر, اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. اللہ کا خوف اور ڈر انسان کو بنیادی طور پر گناہوں سے پیچھے ہٹاتا ہے. یہ اپنے اندر پیدا کرو, یہ پیدا کرو, اس کی ضرورت ہے. اپنی ذات سے ہم شروع کریں. ہم 2 افراد سے 4 افراد سے 6 افراد سے گھر بنتا ہے, چند گھروں کو ملا کر ایک محلہ بنتا ہے, چند محلوں کو ملا کر آپ کہیے ایک صوبہ, ایک علاقہ بنتا ہے. تو آپ دیکھیں نا ملک کس سے بنتا ہے؟ ملک افراد سے ہی تو بنتا ہے. افراد اگر سیدھے ہو جائیں, فرد ہر آدمی کہے میں اپنی تائیں اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں اب ایسے ملک کا ایسا قانون کیوں توڑوں جس قانون کو عمل کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے مجھے اس کو توڑنے میں؟ کیوں ہم اپنے ملک کے لیے از خود بد دعائیں, حکمرانوں کے لیے بد دعائیں, پولیس کے لیے بد دعائیں, فوج کے لیے بد دعائیں. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ملک گھر کی طرح ہے. گھر میں 10 افراد ہے, 10 میں سے خراب ہو گیا ہے, ایک میں خرابی آ گئی ہے, تو 9 کو چاہیے اس کو درست کرنے کی کوشش کرے نا. کیا تڑپ کے جیسے اپنے گھر کے لیے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی ہے, ایسے کبھی ملک کے لیے دعا کی؟ کیا تڑپ کے ارباب اقتدار کی ہدایت کی کبھی دعا کی ہے؟ کیا تڑپ کے جہاں کرپشن کے محکمے ہیں ان کی ہدایت کے لیے کبھی میں نے آپ نے دعا کی ہے؟ تو میرا عزیز دوستوں بزرگوں, میں اور آپ بھی تو اس کے بگاڑ میں شامل ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے. آخری بات یہی کر رہا تھا, یہ ہماری ذمہ داری ہے کم از کم اپنے تئیں جو مجھ سے اپنے ملک و ملت کی خدمت کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے میں تو اپنے آپ کو درست کروں نا. اور نمبر 2, دعاؤں کا اہتمام کروں. میری زبان سے ملک کے لیے بد دعائیہ کلمہ کیوں نکلتا ہے؟ برا لفظ کیوں نکلے؟ حفاظت کی دعائیں کرو, ہر طرح کی اچھی دعائیں کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھو. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں تو بندوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں, میرے بندے میرے متعلق جیسا گمان کریں گے میں ایسا فیصلہ کروں گا. آپ اللہ پاک کی ذات عالی سے اچھا گمان کریں کہ اللہ پاک ہمارا مستقبل اچھا کرے گا, اور اس کے لیے آپ کوشش کریں, اس کے لیے آپ محنت فرمائیے. تو انشاءاللہ یہ 4 اصول بتائے ہیں. اسبرو, صبر کرو. صبر کے 3 معنی بتا دیے. صابرو, کافروں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ. والرابطو, سرحدوں کی حفاظت کرو. واتقوا اللہ, اللہ کا ڈر اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کا